بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام کو اپنی خواہش کے متعلق بتانے لگے۔ ارشاد فرمایا، وددت انی شعرۃ فی صدر ابی بکر، کاش میں خطاب کا بیٹا نہ ہوتا، خطاب کا بیٹا ہونے کی بجائے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینہ مبارکہ پر جو بال ہیں ان بالوں میں سے ایک بال ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خواہش کا اظہار کیوں کیا؟ اگر کتب احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو اس کی دو وجوہات سامنے آتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی رات نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھانے کا اعزاز حاصل کیا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں پر سوار تھے تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینہ مبارکہ کو مس کر رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چومنے کا اعزاز نصیب ہوا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ مبارکہ کے ان بالوں میں سے ایک بال ہوتا جن بالوں کو رب ذوالجلال نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چومنے کا اعزاز عطا کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا، جسے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی عثمانی مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسائل کے اندر روایت کیا ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، ما صب اللہ فی صدری صببتہ فی صدر ابی بکر، خالق کائنات جل جلالہ نے جو علوم و معارف اور انوار و برکات میرے سینے میں داخل فرمائیں وہ سب کی سب میں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے میں داخل کر دی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کی جو عظمت بیان کر رہے تھے وہ عظمت حضرت عمر فاروق نے سن رکھی تھی، اس لیے وہ فرمانے لگے کہ کاش میں حضرت صدیق اکبر کے سینے پر اگے ہوئے بالوں میں سے ایک بال ہوتا، کیونکہ صدیق اکبر کا سینہ وہ عظیم سینہ ہے کہ جسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے ملنے والے علوم اور معارف سے بر رکھا ہے۔ احباب ذی وقار، یہ اہل محبت کا انداز ہے کہ وہ صالحین سے، اللہ کے نیک بندوں سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اس طرح کی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ انبیاء اور مرسلین کے بعد اس کائنات کے اگر نیک لوگوں کی ایک فہرست مرتب کی جائے تو سب سے اوپر حضرت صدیق اکبر ہیں، اور ان کے بعد جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور جناب عمر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایسی محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ کاش میں خطاب کا بیٹا نہ ہوتا بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پہ اگے ہوئے بالوں میں سے ایک بال ہوتا۔ رب ذوالجلال ہمیں شیخین کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخر دم تک دونوں کی محبت پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔